السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایس ڈی ڈیجیٹل ٹیچ ایس ڈی ایجوکیشن چینل میں آپ تمامین کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس چینل پر 9 سے 10 ویڈیو ڈالی ہیں 8ویں جماعت، 9ویں جماعت اور 10ویں جماعت کی۔ تو آج اردو کمار بھارتی 9ویں جماعت کی آج ہم پہلی غزل، جس کے شاعر ہیں سید غلام حسین چشتی الچ پور، کے سوال جواب دیکھنے والے ہیں۔ تو آپ تمامین سے گزارش ہے کہ غور سے ملاحظہ فرمائیے، اور ہم نے حتی الامکان جتنے بھی مختصر ہو سکتے ہیں، کم سے کم ہو سکتے ہیں، اسے کرنے کی کوشش کی۔ اب اپنے طور پر وسیع کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے درج ذیل شعر کا مطلب لکھیے۔ شعر: زخم سینے کے میرے سینے کو کوئی جرح نئے سلا دوں کیا۔ اس کی تشریح یہاں پر تفصیل سے دی گئی ہے، اور بھی اس میں مزید اضافہ کر سکتے ہیں۔ ذیل کا خاکہ مکمل کیجیے۔ سید غلام حسین چشتی، جائے پیدائش، والد کا نام، قومی یکجہتی والی نظم، جائے وفات یہاں پر دیا گیا ہے۔ اسے آپ دیکھ کر اپنی بیاض میں لکھ سکتے ہیں۔ شاعر کے درد دل نہ سنانے کا سبب بیان کیجیے۔ اس کا بھی تفصیل سے یہاں پر جواب دیا گیا ہے۔ اس میں بھی مزید اور اضافہ اپنی طور سے کر سکتے ہیں۔ چشم نرگس کے رونے کی وجہ لکھیے۔ یہاں پر وجہ بیان کی گئی ہے۔ چشم نرگس کی وجہ کیا ہے رونے کی، یہ بھی ملاحظہ فرمائیے۔ شعر کی تشریح کیجیے۔ داغ سینے کا اپنے دکھلا کر گلے لالا کا دل جلا دوں کیا۔ یہ شعر کی یہاں پر تفصیل سے تشریح کی گئی ہے، اور بھی اس میں مزید اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ غزل: شاعر کے حال دل سنانے سے سوسن پر ہوئے اثر کو بیان کیجیے۔ اس کا جواب نیچے ہے۔ غزل سے ایک ایسا لفظ لکھیے جس کا املا یکساں ہے مگر معنی مختلف ہیں۔ اس کا جواب بھی نیچے دیا گیا ہے۔ غزل میں آئے ہوئے لفظ گل کو شعر کی مناسبت سے اعراب لگائیے۔ یہاں پر اعراب لگائے ہوئے ہیں، دیکھ لیجیے۔ آگے غزل میں آنکھ کی جمع آنکھاں استعمال کیا گیا ہے۔ ایسے 2 لفظ لکھیے جن کی اس طرح جمع بنائی جاتی ہے۔ پھولوں سے متعلق چند اشعار تلاش کر کے اپنی بیاض میں لکھیے۔ دونوں کے جواب نیچے دیے گئے۔ اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں، چینل اگر پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔